اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 14 سے لے کے 20 تک کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 14 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اب یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لطیف کا لفظ جو ہے لطف سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے نرمی اور محبت، اور لطیف کا مطلب ہے وہ جو ہر چیز کی خبر جانتا ہو، خاص طور پہ پوشیدہ حقائق کو جاننے والا اور غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات ایسی ہے جو کہ تمام پوشیدہ حقائق کو جانتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے، پوری قدرت کا، کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کاوش ہو رہی ہے، وہ سب کچھ خود بخود چلا جا رہا ہے۔ اور خبیر کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا، باخبر۔ لیکن یہاں ایک فرق ہے کہ خبرہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب تجربے کے ضمن میں بھی آتا ہے۔ تو جو چیز تجربے سے حاصل ہو، تجربہ کار ہو، جو اس کے لیے خبرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف کہ وہ سب جانتا ہے بلکہ وہ سب چیزیں کرنے کا تجربہ رکھتا ہے۔ اس کا جاننا صرف مشاہداتی نہیں، یہ نہیں کہ وہ چیز کو دیکھ کے جانتا ہے یا اس کی علامات سے جانتا ہے، ہر چیز وہ خود کرتا ہے، اس لیے اس کا پورا علم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں کا اللہ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں بتائے گا اپنے علم کے بارے میں؟ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کو بیان کر رہے ہیں تفصیل سے، جس کا انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ خود کرتا ہے اور اس نے کائنات تخلیق کیا ہے تو وہ جانتا ہے اس کے تمام رموز کو، تمام رازوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا۔ تو پہلی چیز اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ بہت ہی بے چین اور مشتعل رہنے والی ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس میں اشتعال ہے، اس میں ہلنا ہے، جیسا کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزالہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں ہے ہلنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا، اس کو تابع کر دیا، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے بنی نو انسان، تمہارے پاس جتنا علم ہے، جتنا زور ہے، جتنی سمجھ ہے، جتنی تمہارے پاس سائنس اور باقی ٹیکنالوجی ہے، ان کو استعمال کر کے کسی طرح سے زلزلوں کو بند کر دو، ان کا سلسلہ روک دو، جو تمہارے بس میں نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے بس میں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس نے اس زمین کو بہت ہی زیادہ تابع کر دیا انسانوں کے ہر لحاظ سے، کہ اس کا ہلنا بھی بہت کم ہو گیا، بہت کم زلزلے آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانی کے طور پہ۔ اور خصوصاً تیسری چیز لکم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک مہربانی۔ اب یہ جو لفظ ذلولن ہے، اس سے مراد کسی چیز کو بہت دبا دینا اور بہت ہی زیادہ سدھار دینا ہے، جس طرح کوئی بہت وحشی جانور ہو یا کوئی جنگلی گھوڑا ہو جس کو آپ سدھار رہے ہوں، تو اس کو جو آپ سدھار دیں گے تو اس کو آپ کہیں گے کہ اسے ذلولن کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا کہتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا۔ فَامْشُوا کا جو لفظ ہے یہ ہے چلنے کے معنی میں، لیکن عربی زبان میں چلنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اگر آپ عام چہل قدمی کر رہے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے سیر، سیروا فی الارض، یہ جیسے سیر و تفریح کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی مقصد سے چل رہے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے فَامْشُوا۔ اگر آپ تیزی سے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے لفظ فَاسْعُوا، سعی کرنا۔ اور اگر آپ دوڑ رہے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے سارعوا۔ اور اگر آپ مقابلہ لگا کے دوڑ رہے ہیں، اگر آپ دوڑ کا مقابلہ لگا رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے سابقوا۔ اور اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے فروا، جیسے کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار کا لفظ بھی اس سے آتا ہے۔ تو ان تمام الفاظ میں سے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ نکالا ہے اس جگہ پر وہ ہے فَامْشُوا۔ تو چلو ایک مقصد کے تحت، صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں، صرف دل بہلانے کے لیے نہیں، لیکن ایک مقصد کے تحت چلو اس زمین میں۔ اور عام طور پہ اگر کہا جاتا ہے کہ اس زمین کے اوپر چلو تو لفظ ہونا چاہیے تھا فَامْشُوا عَلَى مَنَاكِبِهَا۔ اور مناکب کا مطلب جو ہے وہ ہے زمین کے مختلف رستے۔ نقبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جب آپ ایک معین رستے سے ہٹ کے چلے جائیں، جسے ہم آف روڈ کہتے ہیں، جس طرح آپ پکی سڑک سے اتر کے پہاڑوں میں، صحراؤں میں نکل جائیں، اس کو نقبہ کہیں گے۔ اور دور دور چلے جانا اور ایک رستے سے ہٹ کے ڈائیورٹ کر کے دوسرے کسی رستے پہ چلے جانا یا نیا راستہ نکالنا، اس کو نقبہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَامْشُوا، چلو فی مناکبہا، اس کے مناکب کے اندر، اوپر نہیں اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائیوں میں، اس کے اندر تحقیق کرتے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں، جس طرح آپ پہاڑوں کے غاروں میں اتر جاتے ہیں، آپ گھاٹیوں میں اتر جاتے ہیں، دریاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں تحقیق اور جستجو کرو، نئی نئی جگہوں کو ڈھونڈو اور پھر وہاں سے اپنا رزق حاصل کرو۔
لیکن رزق کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے رزق ہی، اللہ کا رزق۔ اگر یہ ہوتا اللہ کی طرف سے رزق تو ہوتا رزق منہ، اللہ کی طرف سے رزق۔ انہوں نے کہا نہیں، رزق ہی، یہ جو رزق ہے نا جو زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ تمہیں دے، کہتا ہے کہ میرے رزق میں سے تم حاصل کرو، اس میں جستجو کر، لیکن ایک شرط ہے کہ اس بات کو نہیں بھولنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، دوبارہ زندہ ہو کر اس کی طرف جانا ہے۔ جو لفظ یہاں نشور استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہوتی ہے جس طرح آپ ایک کاغذ کو لپیٹ لیتے ہیں، پرانے وقتوں میں کاغذ لکھ کے اس کو گول لپیٹ لیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے واپس لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور وہاں تمہیں جا کے جواب دہ ہونا ہوگا کہ تم نے یہ رزق کس طرح حاصل کی، اور اس رزق میں کیا صحیح کیا غلط طریقہ استعمال کیا، اور دنیا کے ساتھ اور اس زمین الارض جو انگریزی زبان کا لفظ ہے ارتھ، وہ عربی کے ارض سے لیا گیا ہے، تو اس زمین اس ارتھ اور ارض میں تم نے کیا کیا، کیا تم نے کوئی فساد برپا کر کے اپنا رزق حاصل کیا، تم نے تخریب کر کے رزق حاصل کیا، یا تم نے تعمیر کر کے اور اس کے نظام کو چلاتے ہوئے اس میں سے اپنا رزق حاصل کیا۔ یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ پچھلی صدی تک انسانوں کو نہیں معلوم تھا کہ زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اور یہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، ایک ایسا نظام بنایا ہے جس سے یہ رکی ہیں، اور زلزلے جو ہیں وہ جتنے ہمیں نظر آتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں احساس نہیں ہونے دیتا اور ان کو روک کے تھام کے رکھا ہوا، اور یہ چیز 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ بار بار قرآن میں اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ زمین کو سکون پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ بہت ہی مشتعل قسم کی مخلوق۔ اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے، آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو یہ زمین جو ہے یہ پھٹ جائے اور اس کے اندر مخلوق گر جائے اور دب جائے اور اوپر سے یہ بند ہو جائے، اور اس میں ایسی لہریں بنے، ایسے زلزلے اور جھٹکے آئیں کہ سب کچھ نیست و نابود ہو جائے، اس کا کوئی نشان نہ رہے، اوپر سے زمین دوبارہ بند ہو جائے اور اندر کی دبی ہوئی چیزوں کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کون سی مخلوق پہلے رہتی تھی، اور ایسا اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ زمین کے اوپر آتش فشاں پھٹے اور زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور بڑی بڑی تعداد میں مخلوقات اس صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اور آیت نمبر 17 میں اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ اب اس آیت کو غور سے سمجھیے گا، اس میں دو باتیں کی گئی ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہیں تم پر پتھروں کی بارش کر دے، اور دوسرے حصے میں فرماتے ہیں پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے حاسبن، اور حاسبن اس میں فاعل ہے، اور اس کی تشریح اور ترجمہ بہت مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کیا۔ مثلا جو ترجمے ہیں ان میں سید ذیشان حیدر جوادی نے کو پتھروں کی بارش کہا ہے، محمد جونا گڑھی نے پتھر برسا دینے کا کہا ہے، احمد رضا خان نے پتھراؤ بھیجنے کا کہا ہے کہ اللہ آسمان سے پتھراؤ بھیجے گا، اور احمد علی نے کہا ہے پتھر برسا دے۔ تو پہلے اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ کس ضمن میں استعمال ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے کے جو اہل قریش تھے جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو ان کی کیا سمجھ تھی، اور آج کل کی عربی میں اس کا کیا استعمال ہے، لوگوں نے اس کی کیا کیا تعویلیں کی، اور سائنس میں یہ کس حد تک ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آسمان سے پتھر آ۔ تو 1400 سال پہلے جب یہ لفظ بیان ہوا حاسبن کا، تو اس زمانے کی جو عربی تھی اس کے اندر حاسبن کا مطلب تھا کہ کنکر کی شکل کا گول مٹول سا پتھر، اور یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور بھی کئی چیزوں کے لیے جن کی شکل میں اس کی سائز کی بات نہیں کر رہا، حجم کی بات نہیں کر رہا، شکل کی بات کر رہا ہوں۔ جس چیز کی شکل گول پتھر کی طرح کی ہو یا کنکر کی طرح کی شکل ہو تو اس کو حاسبن کہتے تھے۔ جیسے ایک بیماری ہے جس میں دانے نکل آتے ہیں جسم پہ، میزلز اسے ہم کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں حسبہ کہتے ہیں۔ تو حسبہ کے اندر گول گول شکل کے دانے نکلتے ہیں۔ اب وہ دانے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کنکر کے حجم کے ہی ہوں، کچھ تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل جس طرح ریت کے ذرے ہوں، ایسے دانے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی شکل گول کنکر جیسی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حسبہ۔ اور اس سے مراد کوئی ایسا پتھر ہے جو گول ہو، کیونکہ کنکر یا پتھر جو ہے وہ پانی کے بہاؤ میں خاص طور پہ جو آپ کو پتھر اور کنکر ملتے ہیں ان کی نوک ختم ہو جاتی ہے اور وہ گول مٹول سے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یمن کے جو عرب ہیں وہ اس لفظ کو حسبہ اور حتبہ کو ملا جلا استعمال کرتے تھے۔ حتب سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جس کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو اس سے آگ مزید بڑھ جائے۔ عموماً یہ استعمال ہوتا ہے لکڑی کے لیے، جس طرح خشک لکڑی ہے اس کے آگ میں ڈالیں تو آگ زیادہ جلتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز کاغذ ہو، گتا ہو یا تیل ہو، پیٹرول ہو، اس کو آگ میں ڈالیں اور اس سے آگ مزید بھڑک جائے تو اس کو حتب کہتے ہیں۔ تو یمنی زبان میں حسبہ اور حتبہ دونوں ملے جلے استعمال ہوتے تھے، اور قریش کی یمن کے ساتھ بہت تجارت تھی، بلکہ ان کا تمام منافع بخش کاروبار چلتا ہی اس چیز تھا کہ وہ یمن سے چیزیں لے کے روم میں بیچا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ لفظ سنا حسبہ
بعد تو ان کے ذہن میں دو چیزیں پیدا ہوئی. ایک تو گول پتھر، آسمان سے گول پتھر آ رہے ہیں، کوئی نوکیلے پتھر نہیں، گول پتھر. اور دوسرا یہ کہ یہ پتھر ایسے ہیں جن کے گرنے سے آگ بھڑک جائے اور جو کہ سخت حدت اور گرمی پیدا کریں. اب اس چیز کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی کہ گول پتھر آسمان سے کیسے آئیں گے، کیونکہ پتھر تو زمین پہ پائے جاتے ہیں، آسمان میں اتنی بھاری چیز کہاں ہوگی اور کیسے نیچے آئے گی. تو بہت سی تعویلیں کی گئی. کچھ علماء اس زمانے کے یہ کہنے لگے کہ شاید اس سے مراد ایسی آندھی اور طوفان ہے جس میں کنکر اڑے اور ریت اڑے. لیکن پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ اس سے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے مخلوقات کو. جس طرح زمین پھٹ جائے، اس میں لوگ گر جائیں، ختم ہو جائیں، تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ میں تو آسمان سے یہ گول پتھر بھیج کے بھی مخلوقات کو ختم کر سکتا ہوں. تو اگر کوئی طوفانی ہوا چلے اور اس میں کنکر اور ریت اڑے، پتھر بھی اگر اڑے، تو ان سے کسی کے مرنے کا احتمال تو بہت کم ہے. زخمی ہو سکتے ہیں، تکلیف ہو سکتی ہے، آنکھوں میں ریت جاتی ہے، لیکن مرنے کے امکان کم ہے. اگر کوئی گھر کے اندر بیٹھا ہے یا خیمے میں بیٹھا ہے تو وہ بھی محفوظ ہے. تو کئی صدیوں تک لوگوں میں یہ بحث مباحثہ لگا رہا کہ یہ حاسباً کا استعمال کیوں قرآن نے کیا، اور یہ کون سے گول پتھر ہیں جو آسمان سے آ سکتے ہیں. اور پھر 1980 میں ایک سائنسدان ہے لوئس الوارز، وہ اور ان کا بیٹا والٹر الوارز، یہ دونوں تحقیق کر رہے تھے اور زمین کے اندر مختلف جو مٹی کی تہیں ہیں ان کو دیکھ رہے تھے. انہیں پتہ چلا کہ ایک خاص مدت پرانی جو مٹی کی تہ ہے نا، جو تقریباً 66 ملین سال پرانی ہو، یعنی 6 کروڑ 60 لاکھ سال پرانی مٹی کی جو تہ ہو پوری دنیا میں، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا عنصر پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ایریڈیم. اور یہ جو ایریڈیم ہے یہ زمین میں بہت نایاب ہے، لیکن اس تہ میں آج سے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے کہیں زمین کے اوپر ایک پوری تہ جم گئی تھی ایریڈیم کی، اور سمجھ نہیں آتی یہ تہ کہاں سے آئی. اور پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو آسمان میں پائے جاتے ہیں شہاب ثاقب ایسٹرائڈ جو نیچے گرتے ہیں زمین پہ، ان کے اندر ایریڈیم کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے کہیں سے کوئی شہاب ثاقب گرے اور ان کے گرنے سے پوری دنیا میں یہ ایریڈیم کی ایک تہ بچھ گئی. اور قرینت قیاس یہ ہے کہ جب وہ شہاب ثاقب دنیا میں داخل ہوئے، وہ ایسٹرائڈ دنیا میں آئے، تو وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے. اور جب دنیا کی فضا میں یہ شہابی ٹکڑے داخل ہوتے ہیں تو ان کی بہت سی نوکیں ہوتی ہیں، بہت سے کونے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوا کی رگڑ سے دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں. ایک تو یہ کہ یہ بالکل گول ہو جاتے ہیں، ان کے جو نوک اور باقی ذرات ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں ہوا کی رگڑ سے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ تپش حاصل کر لیتے ہیں، اس کے رگڑ کے عمل سے یہ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اور یہ جیسے جس چیز کو چھوتے ہیں وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں. اس ساری تحقیق کا نام انہوں نے رکھا الوارز ہائپوتھیسس. اور انہوں نے دیکھا کہ اسی وقت 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے دنیا کی 75% نباتات اور حیوانات مر گئے، ان کی اقسام ختم ہو گئی، 75% اقسام ختم ہو گئی. اور ان میں سب سے زیادہ جو قسم ختم ہوئی وہ تھی ڈائناسورز کی. تو ڈائناسور کی پوری نسل فنا ہو گئی. یہ وہ جانور ہیں جو بہت دیو ہیکل قسم کی مخلوقات تھے. ان میں چھوٹے سائز کے بھی تھے، چھوٹے حجم کے جانور بھی تھے اور بڑے حجم کے بھی. اور یہ اپنی قسم میں ایک بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی. ہزاروں لاکھوں اقسام تھی ان کی، اور یہ کئی کروڑ سال تک اس دنیا میں رہے. اور پھر اچانک سب کے سب غائب، ایک دم سے ختم ہو گئے. اور سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے یہ پتھر برسائے تو ان کے برسنے سے ان کی پوری مخلوق ختم ہو گئی. یہ جو ڈائناسور تھے یہ خشکی پر بھی رہتے تھے، پانی کے اندر بھی رہتے تھے، اور ان کی کچھ اقسام ہوا میں بھی اڑتی تھیں جن کو ٹیروڈیکٹل کہتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ خشکی اور پانی اور ہوا کے باقی مخلوقات رہیں، لیکن یہ بیچ میں سے غائب ہو. تو ان کی جو قسم پانی کے اندر تھی وہ بھی مر گئی، جو ان کی اقسام خشکی پہ رہتی تھی وہ بھی تمام کی تمام تلف ہو گئی، اور جو ہوا میں اڑتے تھے ٹیروڈیکٹل نام کے وہ بھی سارے ختم ہو گئے. اور اس سارے سلسلے میں اگر کوئی بچا تو پرندے بچے، اور پرندوں کو ابھی بنے ہوئے تخلیق ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا. اور قرینت قیاس یہ ہے کہ یہ بھی ڈائناسور کی ہی نسل سے آگے تغیر پا کے ایوالو کر کے ایوولوشن کر کے پرندے بنے. تو اڑنے والے ڈائناسور مر گئے لیکن اڑنے والے پرندے بچ گئے. تو اس میں کمال اڑنے کا نہ ہوا، کوئی غیبی طاقت تھی جس نے ایک اڑنے والی مخلوق کو بچا لیا، دوسری اڑنے والی مخلوق جو کہ کروڑوں سالوں سے ہوا میں اڑ رہی تھی اس سب کو فنا کر دیا. ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی کیونکہ کروڑوں سال وہ سب فنا ہو گئے، اور یہ جو کم تعداد والے پرندے نئے تخلیق ہوئے تھے یہ سارے بچ گئے. لیکن کچھ سائنسدانوں نے اعتراض کیا کہ یہ صرف اور صرف شہابیوں کے گرنے سے اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور وجہ بھی ہوگی. تو دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آتش و شاں پھٹ سکتے ہیں، اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس موو کر سکتی ہیں. اور جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسی زمانے میں 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے حیدرآباد دکن کا جو آج کا علاقہ ہے جس کو دکن کہتے ہیں، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں آتش و شاں پہاڑ جو تھے ان سے لاوا نکلا اور زمین پھٹی. اور اس وجہ سے بھی بہت سی مخلوقات جو تھیں وہ نیست و نابود ہو گئیں. جو ادھر رہتے تھے وہ بھی وہ زمین کے اندر چلے گئے. اور اس کے علاوہ اس آتش و شاں سے اتنا دھواں اٹھا اور اتنی آگ
نکلی کہ اس نے ارد گرد کے سارے ماحول کو تباہ برباد کر دیا اور پوری دنیا میں وہ دھواں پھیل گیا اور اسے بے تحاشا مخلوقات ختم ہو. اس کو کہا جاتا ہے جی کریٹیشیس پیلیوجین ایکسٹنکشن ایونٹ KPG یا کریٹیشیس ٹرشری KT ایکسٹنکشن ایونٹ, اور یہ سائنسدانوں کو 1980 کے بعد پتہ چلا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ان آیات میں یہ پورے کا پورا سلسلہ پہلے ہی بیان کر دیا, اور پھر یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, اور تمہیں علم ہو جائے گا, وقت کے ساتھ تمہیں علم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. یاد کیجیے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کافر ہو کہیں گے جاءنا نذیر فکذبنا, ہمارے پاس ایک ڈرانے والا تنبیہ کرنے والا آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں لفظ نذیری استعمال ہوا, نذیری کا مطلب ہے میری تنبیہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ, فا کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ جلد کچھ دیر کے بعد, تعلمون علم میں آ جائے گا, کیف نذیر کہ میری تنبیہ کیسی, جس کو تم ہلکا لے رہے ہو نا, جب تمہیں میں علم دوں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تو میسو ایکسٹنکشنز کی بات کر رہا ہوں, میں تو مخلوقات کے فنا ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح آج سے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مخلوقات کو دنیا سے فنا کر دیا, ختم کر دیا, اور نئی مخلوقات کو لے آئے. اور اگلی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سختی. اب یہاں لفظ نکیری استعمال ہوا ہے, پہلے نذیری استعمال ہوا تھا, اب نکیری استعمال ہوا. نذیری کا مطلب تھا تنبیہ, اور نکیری جو ہے اس کا مطلب ہے انکار. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. نکر اور نکرہ جو ہے عربی زبان میں یہ استعمال ہوتے ہیں چالاکی اور ہوشیاری کے لیے. کوئی بہت سمجھدار بندہ ہو تو اس کو کہتے ہیں رجل ذا نکرین. اور اس کے علاوہ نکیر سے مراد ایسا بھی ہے جو چیز پہلے کبھی سنی نہ گئی ہو, یا جو بہت غیر معمولی چیز ہو, بہت مشکل نہ جانے والی انجانی چیز. مثلا کہتے ہیں انکر الاصوات صوت الحمار, کہ ایک بڑی عجیب آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر دیکھ لو کہ میری جو گرفت ہے وہ کیسی غیر معمولی اور سمجھداری پر مبنی ہے. اب یہاں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہے, ایک ایسی بات جس کے لیے پہلے ہی تمہید باندھ دی گئی ہے. تم دیکھو گے بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا, اور تم دیکھو گے کہ میرا انکار کرنا کیسا ہے اور میری گرفت کتنی سخت ہے. تو دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت. آیت نمبر 19 اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير, کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پھیلتے اور سکڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو, وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. یہاں اچانک موضوع زمین کے پھٹنے سے ہٹ کے آسمان سے پتھروں کی بارش سے ہوتے ہوئے پرندوں تک آ گئے, اور صدیوں تک لوگ حیران و پریشان رہے کہ یہ اچانک موضوع بدلا کیسے. اور کچھ لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ اس بات کو خاص طور پہ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ربط نہیں ہے آیات میں. ابھی بات ہو رہی ہے زمین پھٹے گی, مخلوقات اس میں گر جائیں گی, فنا ہو جائیں گی, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, وہ مٹا دے گی مخلوقات کو, اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پھیلتے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ صافاتن اس میں فاعل ہے جس کا مطلب ہے پھیلنا, وہ یقبضنا یہ فعل ہے, اس سے مراد ہے سکڑنا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ ان کو میں نے ہی سنبھالا دیا ہوا. یمسکہن کا مطلب ہے روکنا یا سنبھال. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو پرندے ہیں ان کو دیکھتے نہیں کیسے یہ پھیلتے اور سکڑتے ہیں؟ کئی مفسرین نے کہا یہ پروں کے پھیلانے اور سکڑنے کی بات ہے, لیکن پرندوں کو بھی دیکھیں تو ان کے غول کبھی قریب آتے ہیں, کبھی بکھر. اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھو کس طرح یہ اڑتے ہیں ہوا میں اپنے مزے میں, کبھی ساتھ مل کے, کبھی الگ الگ ہو کر. اور ان کو کس نے سنبھالا دیا؟ کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں؟ اور اب سائنسی تحقیق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا ربط ہے. زمین کا پھٹنا, ڈیکن ٹریپس میں والکینوز کا لاوا اگلنا اور پوری دنیا میں تباہی پھیلا دینا دھوئیں سے اور آگ سے, آسمان سے پتھروں کا آنا, ایسٹرائڈز کا آنا, ہر طرف ایریڈیم کی ایک تہ بچھا دینا, اور بڑی بڑی مخلوقات 75% نباتات اور حیوانات کی اقسام کو ختم کر دینا, پانی کے اندر, خشکی میں اور ہوا میں. اور پھر صرف ہوا کے اندر بچنے والی ایک مخلوق پرندے, جن سے زیادہ بہتر اڑنے والے اور تعداد میں زیادہ اڑنے والی مخلوقات تھیں جن کو اللہ نے مٹا دیا, لیکن ان کو بچا دیا. اور یہ آج بھی اسی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں جیسے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے اڑتے پھرتے تھے. کون ہے جو ان کو سنبھال کے رکھ رہا؟ کون ہے جس نے ان کو رو کے رکھا, سنبھال کے رکھا اور ان کو تھامے رکھا اور باقی مخلوقات کو فنا کر؟ آج 1400 سال کے بعد ان سب آیات کا رب سمجھ آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, فَسَتَعْلَمُونَ, تمہیں وقت کے ساتھ علم ملے گا اور تم سمجھو. اور کیا سمجھو گے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, کہ میری تنبیہ کیسی ہے. ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے. اہل قریش کو کہا اللہ نے کہ ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میری تنبیہ کیا ہے, لیکن وقت کے ساتھ فَسَتَعْلَمُونَ, جب علم ملے گا تم جان جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے استہزائیہ انداز میں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کفار, اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کفر کیا اور
تم بھی کر رہے ہو. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو پھر مجھے بتاؤ میرا انکار کیسا ہوا. میں جو تمہیں 1400 سال پہلے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے کی قصے اور باتیں بتا رہا ہوں، میرا تم انکار کر رہے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم جھٹلا سکتے ہو اس سچ اور حقیقت کو جو میں اپنی کتاب میں اپنے بندے پہ نازل کر رہا ہوں. اور پھر ان پرندوں کی بات کرتے ہوئے جو آخری بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، بصارت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو زمین کی تہوں میں مٹی کے اندر ایریڈیم کی مختلف تہیں دیکھ کے اندازہ لگاؤ گے کہ ایسٹرائڈ آیا تھا. تم تو ڈکن پلیٹو کے جا کے جیوگرافی کو دیکھو گے، جیولوجیکل اسٹڈی کرو گے، پتہ چلے گا کہ یہاں پر آتش فشاں پھٹے تھے، زمین پھٹ گئی تھی اور اس سے تباہی آ گئی تھی پورے کی پورے کرۂ ارض پہ. لیکن میں نے یہ سب دیکھا ہے بصیر، کیونکہ میں یہ کرنے والا ہوں. اور یہی وہ لفظ آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے استعمال کیا قرآن کی آیت میں اسی صورت کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خبیر ہے، تو خبیر وہ ہے جو کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ خبر رکھتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تمہارا تو جو خبر ہے، تمہارا جو علم ہے وہ مشاہداتی ہے. میرا جو علم اور خبر جو میں اپنے قرآن میں دے رہا ہوں وہ مشاہداتی نہیں، صرف وہ تجربے کی بنیاد پہ، کیونکہ میں یہ سب کر چکا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، بصیر بھی ہوں اور میں خبیر بھی ہوں، کر کے علم رکھنے والا. اور یہاں پہ قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے، سورہ فصلات کی آیت نمبر 41، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. اور آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فنا کر دی پوری مخلوقات، آسمان سے پتھر برسا کے اور زمین کو شق کر کے اور آتش فشاں اگلوا کے، کہ اگر ایسا اللہ کرنے لگے تو کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ وہ مخلوقات جن کو اللہ نے فنا کر دیا، ڈائناسور کو، کروڑوں سال سے کرۂ ارض پر رہ رہے تھے، پانی کے اندر بھی، خشکی پر بھی، ہوا میں بھی، ہر طرف ان کا تسلط تھا کروڑوں سال کا. انسانوں سے بہت بڑی تعداد میں تھے اور زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا تھا. انسان تو چند ہزار سال اس کرۂ ارض پر ہیں، شاید 30 40 50، جیسا 1,20,000 1,50,000 سال. اس کے مقابلے میں وہ مخلوقات کروڑوں سال سے رہی. ہماری تو تعداد بھی کچھ نہیں. جس طرح آپ کو فاسلز ملتی ہیں نا، ہڈیاں جب پتھر بن جاتی ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا حجریہ، کوئی چیز پتھر بن جائے، تو ہڈیوں کو پتھرانے میں لاکھوں سال کا لگتا ہے. اور جو ماہرین ہیں ان کے، جن کو ہم پیلینٹولوجسٹ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 9 ارب ڈھانچے ہوں کسی بھی مخلوق کے، کسی بھی اقسام کے، تو ان میں سے ایک ڈھانچہ جو ہے وہ پتھر میں کنورٹ ہوتا ہے. تو انسانوں کی کل تعداد آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 9 ارب ہے. 7 ارب تو ہم ابھی ہیں نا، اور آدم علیہ السلام سے ہم تک کوئی 3 ارب اور انسان گزرے ہیں. تو اگر آج ہماری پوری نوع نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو ہماری نسل میں سے کوئی ایک ڈھانچہ کہیں پہ پتھرا کے زمین میں دفن ہوگا. اور یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی سمندر کی تہ میں ہو سکتا ہے، یہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہو سکتا ہے، زمین کی پاتال کی گہرائیوں میں ہو سکتا ہے. اور کل کو کوئی اور اگر مخلوق آئے دنیا پہ جو ہماری طرح عقل اور فہم رکھتی ہو اور وہ کھدائی شروع کرے تو ان کو شاید وہ ڈھانچہ ملے بھی نہ، تو ہمارے تو نام و نشان نہ رہے. یہ جو ہم ڈائناسور کی ہڈیاں نکال رہے ہیں، حجریہ فاسلز نکال کے دیکھ رہے ہیں، یہ تو کروڑوں اربوں کی تعداد سے بھی زیادہ تھے اور کروڑوں سال تک رہے. تو اس لیے ہمیں ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے مل رہے ہیں اور ہم جان رہے ہیں ان کی اقسام کو. ان کی بہت سی ایسی قسمیں ہیں جو کہ نیست و نابود ہو گئیں، اور بہت سی اور ایسی مخلوقات، بڑی عظیم الشان مخلوقات جو نیست و نابود ہو گئیں، لیکن ان کا کوئی اثر، ان کے کوئی آثار دنیا میں نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کون سے ایسے لشکر ہیں، تمہاری اتنی تعداد ہی کیا ہے کہ تم رحمان کا مقابلہ کرو. تم تو مٹ جاؤ گے اور تمہاری داستان تک بھی نہ رہ ہوگی داستانوں میں. تم تو نام و نشان چھوڑے بغیر مٹ جاؤ گے. تمہارا تو لشکر اتنا ہے ہی نہیں، تعداد ہی اتنی نہیں. وہ بڑے بڑے جو لشکروں والے جاندار تھے ان کو اللہ نے مٹا دیا، آج ان میں سے کوئی نہیں رہا. اور پھر لفظ استعمال ہوا ہے غرور. حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہیں. غرور کا لفظ دھوکا ہے، عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے دھوکا. تو جو شخص بھی غرور کرتا ہے نا، وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے اور وہ خود دھوکے میں پڑا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں، خاص طور پہ اللہ کے مقابلے میں. جو رزق بھی ہمیں ملتا ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، جس میں اس نے ہمیں
اجازت دے دی ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تفاسیر اس تفسیر کے لیے، اس اسٹڈی کے لیے، سیشن کے لیے استعمال کی گئی، ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بھی ہے اس میں، روح المعانی بھی ہے اس میں، اس سے قدیم تفاسیر بھی ہیں، دور حاضر کی تفاسیر بھی ہیں، مولانا مودودی کی بھی ہے، محمد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے۔ اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی، جامع الازہر کی تفسیر بھی اس میں ہے، اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاسیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور 13ویں صدی کی، اور تاج العروس من جواہر القاموس ہے محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی کی، یہ 18ویں صدی کی ہے۔ میرے حال میں سب سے لیٹسٹ جو ڈکشنریز اس پہ یہی آتی ہے۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ IT ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گراف بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔